سب سے بڑھ کر پیغمبروں میں کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے نبی، رتبے میں درجے میں سب سے بڑے۔ ان کے بعد درجہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے بعد درجہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ اتفاقی بات ہے۔ اب اس کے بعد چوتھے درجے پر کون آتے ہیں؟ اختلاف روایت ہے، اختلاف رائے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پانچویں درجے پر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کوئی دوسرے پیغمبر کا نام لیتے ہیں۔ باہر کہتے پیغمبروں میں درجے میں تفاوت ہے۔ نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر؟ وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر۔ وہ کر میرے حق میں جو ہے تیرے شایاں، میں بدتر سے بدتر تو بہتر سے بہتر۔ لا نفرق بین احد من رسل، اسی طرح مگر حضور اور تمام انبیاء اصل نبوت میں برابر ہے، درجے میں حضور کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اسی طرح لوگوں کا بھی عالم ہے، کوئی سید ہے، دوسرا سید ہے۔ سید ہونے کے اعتبار سے دونوں کا مرتبہ دونوں کا مرتبہ ایک ہے، لیکن ایک سید عالم ہے، ایک سید جاہل ہے۔ تو عالم جو ہے جاہل سے بڑھ گیا۔ سید ہونے میں دونوں برابر ہیں، عالم اور جاہل دونوں برابر ہیں، لیکن ایک عالم ہے ایک جاہل ہے، تو جاہل سے 1000 گنا عالم بہتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے جاہل ہے سید ہے، ایک ہے سید ہے عالم ہے، اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار بھی ہے، عامل بھی ہے قرآن و حدیث پر۔ تو آپ کون بڑھ گیا جاہل سے؟ وہ کئی اعتبار سے بڑھ گیا، عمل بھی کر رہا ہے، متقی بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح ایک ہے شاگرد، ایک ہے استاد، ایک ہے شاگرد، ایک ہے استاد۔ اب شاگرد کس کا احترام کرے گا؟ استاد کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتا شاگرد کے ہم سب برابر ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور ایک بھائی چھوٹا ہے ایک بھائی بڑا ہے، دو بھائی ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا۔ چھوٹا کس کا احترام کرے گا؟ بڑے بھائی کا۔ بیہقی کی حدیث ہے، بیہقی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق اس کی اولاد پر ہے۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے، اٹھا کے دیکھ لیں آپ، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث مرفوع ہے۔ حضور فرماتے ہیں حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ویسا ہے جیسا باپ کا حق بیٹوں پر ہے، اپنی اولاد پر ہے، تمام اولاد پر ہے۔ بات سمجھ؟ یا پھر جیسے کا لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے۔ حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ حدیث میں تو یہ آیا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر وہ ہے، الفاظ کے اعتبار سے بڑے بھائیوں کا حق چھوٹے بھائیوں پر وہ ہے جو باپ کا حق اس کی اولاد پر ہے۔ ایسا جیسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استاد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد کا احترام کیا لکھا ہے بزرگوں نے؟ استاد کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے، ماں باپ کے حق پر استاد کا حق مقدم ہے۔ میرے شاہ کمال کلمات کمالیہ میں ہمارے 8واں دادا پیر لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے حق پر مقدم ہے استاد کا حق۔ جہاں استاد بیٹھے وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے شاگرد کو، یہ آداب ہے استاد کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں؟ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا۔ مولا علی فرماتے ہیں، باب مدینۃ العلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، صرف ایک حرف سکھایا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، ایک لیٹر
سکھایا؟ اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. عبدا ان شاء باع و ان شاء آتق. اگر وہ چاہے تو مجھے بازار میں لے جا کے بیچ دے، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا مالک ہے. وہ چاہے تو مجھے بازار میں لے جا کے بیچ دے یا مجھے آزاد کر دے. کیا مقام ہے استاد شریعت کا. یہ استاد شریعت کی بات بول رہا ہوں میں، جس نے تم کو سکھایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد کیا ہیں، غلط پیری مریدی کیا ہے، صحیح پیری مریدی کیا ہے، الہاد کیا ہے، توحید کیا ہے، غیبت کی کیا تباہ کاریاں ہیں، ماں باپ کا مقام کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. یہ ہے استاد شریعت. اس کی برابری نہیں کرنا چاہیے. اس کی برابری کریں گے تو دنیا میں بھی مار پڑے گی، آخرت میں بھی عذاب و نکال کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لا نفرق بین احد. تو دو بھائی ہیں، دونوں سید ہیں. تو ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے. تو شاگرد کس کا احترام کرے گا؟ استاد کا احترام کرے گا. عزت کسے دے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ استاد کے برابر دوسروں کو نہیں مانے گا. استاد کے برابر دوسرے کو نہیں ماننا چاہیے. استاد کو جو احترام دیتے ہیں آپ، وہ احترام دوسرے کو نہیں دینا چاہیے. یہ سب کتابوں میں لکھا ہے. تو عرض کر رہا تھا آج کل کا معاملہ کیا ہے، استاد شرع کی غیبتیں ہو رہی ہیں. استاد شرع، استاد طریقت کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے ہر محاذ پر شکست دینے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں. لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وقالوا سمعنا واطعنا. ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اے رب. والیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کے جانا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بہت غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں. میں بہت ضروری باتیں پیش کرتا چلا جا رہا ہوں، بہت ضروری باتیں. اور آپ لوگ اکتا رہے ہیں، نہیں بیزار ہو رہے ہیں. وقت ہو گیا انشاءاللہ العزیز. ابھی تو بہت سی باتیں مجھے کرنی تھی، وقت ساتھ نہیں دیتا. دامان وقت کی تنگی کا تقاضا ہے کہ تقریر یہیں روک دوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. کہ جو حضور نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا احترام اور ادب نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، تعظیم نہیں کرتا. اے اللہ ہمیں بڑوں کی تعظیم کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. ان بھائیوں کو جو اپنے چھوٹے بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کا حق چھینتے ہیں، ان پر انہیں سب و شتم کرتے ہیں، انہیں نیک توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان مبارک جس طرح گزارنا چاہیے اس طرح گزارنے والوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ میرے قریبی عزیز، میرے نسبتی برادر جناب ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ان کی عمر دراز فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ. ان کی تمام دعائیں قبول فرما. ان دونوں جہاں میں انہیں روشن مستقبل عطا فرما. پروردگارہ جن جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے اللہ اس کرونا وائرس کے مرض سے ہمیں محفوظ رکھ. تمام عالم اسلام سے اس مصیبت کو ٹال دے مولا. کرم فرما، رحم فرما. جن حضرات نے تجھ سے دعا کی ہے، جائز دعائیں کی ہیں، ان مسلمانوں کی دعائیں قبول فرما. بجاہ سیدنا مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.